بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، آج ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان بھر میں۔ اس الیکشن میں مسلم لیگ نون نے مار کا مار لیا ہے۔ نوشہرہ میں خصوصاً یہ چیلنج تھا پرویز خٹک کا کہ میں جس کے ساتھ ہوتا ہوں وہی کامیاب ہو جاتا ہے، میں جب چاہوں عمران خان کی حکومت گرا دوں۔ نوشہرہ میں ان کے حلقے سے، ان کے نیچے حلقے سے کینڈیڈیٹ کامیاب ہو گئے اور وہاں مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہو گیا اور پی ٹی آئی کی شکست یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ انہیں سوچنا ہوگا مہنگائی بے روزگاری کے ہوتے ہوئے وہ عوامی پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ناظرین، بہت کانٹا دار مقابلہ رہا، دنگا فساد رہا، قتل و غارت رہی آج ڈسکا سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں۔ گجرانوالہ انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے 2 لوگ وہاں مارے گئے اور 8 لوگوں کو گولیاں لگیں۔ ناظرین، بڑی تکلیف دہ بات ہے، بڑی حیرت والی بات ہے۔ وہاں وزیر آباد 51 میں مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ محترمہ بیگم طلت شوکت کامیاب ہو گئی اور یہ کم و بیشتر 5000 ووٹوں سے جیت گئی، جبکہ مسلم لیگ نون کی بیگم طلت کامیاب ہوئی اور مسلم لیگ پی ٹی آئی کے محترم چودھری یوسف صاحب شکست کھا گئے۔ اسی طرح سیالکوٹ میں جہاں فردوس عاشق امان کو ذمہ داری دی گئی تھی، بہت زیادہ وسائل استعمال کیے گئے، طاقت استعمال کی گئی، بدقسمتی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، الیکشن شفاف ہونے چاہیے تھے۔ وہاں بھی سابق ایم این اے کی بیگم صاحبزادی، سابق ایم این اے زارِ شاہ کی صاحبزادی نشین غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کامیاب ہو چکی ہیں اور ان کی کامیابی کا ذرائع کے مطابق کچھ دیر میں اعلان کر دیا جائے گا۔ ابھی تک کے نتائج کے مطابق جو الیکشن کمیشن کو وصول ہوئے ہیں اس کے مطابق غیر حتمی غیر نتائج کے مطابق جیت گئی ہے۔ لہذا 4 ہونے والے الیکشن پاکستان میں، جن میں 2 پنجاب میں تھے، دونوں سیٹیں مسلم لیگ نون کامیاب ہو گئی، جبکہ کے پی کے جس کے لیے بہت بڑا الیکشن تھا، پرویز خٹک کے ایم این اے نیچے تھے، تو ان کے اس الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون کا کامیاب ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے، خصوصاً پرویز خٹک صاحب کی۔ ناظرین، یہ غیر حتمی غیر نتائج پی کے 63 ہے، جہاں نوشہرہ کہلاتا ہے جو پرویز خٹک صاحب کا آبائی گھر ہے، وہاں بھی ان کا الیکشن میں شکست سامنے آ چکی ہے۔ ناظرین، حیرت والی بات ہے کہ یہاں نوشہرہ میں مسلم لیگ نون کے اختیار ولی کامیاب ہو گئے ہیں۔ عموماً طور پہ ضمنی الیکشن حکومتیں جیت جایا کرتی ہیں، تھوڑا سا وسائل استعمال کرتی ہیں، اقتدار ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ایسے نہیں ہوا۔ گو کہ یہ بات سچ ہے کہ ڈسکا اور وزیر آباد کی سیٹ پہلے بھی مسلم لیگ نون کے لوگ کامیاب ہوئے تھے، ان کے انتقال ہونے کے بعد یہ ضمنی الیکشن ہوئے، کرونا کی وجہ سے دیر ہوئے۔ لیکن ناظرین، ڈسکے میں آج سارا دن میدان جنگ بنا رہا اور اب کہا جا رہا ہے مسلم لیگ کے سابق وزیر قانون وزیر آباد میں ایک جعلی بیلٹ پیپروں کی گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچ گئی۔ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے لیے وزیر آباد میں مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کے گھر کے باہر پولیس پہنچ گئی، جبکہ مسلم لیگ نون کے بھی ورکر اکٹھے ہو گئے۔ ناظرین، جو میں آج ایک اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں، ڈسکے میں بیسیکلی ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دیا گیا جو کہ ماضی میں 3 مرتبہ بڑی ہیوی لیڈ سے ہارا تھا، اس کا نام تھا اسد ملی۔ اس کو ٹکٹ دینا پی ٹی آئی کی ایک نااہلی نالائکی تھی، جنہیں وزیر اعظم عمران خان کو مس گائیڈ کیا۔ ان سے ہٹ کے ناظرین آج آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ ہمیشہ لوگ کہتے تھے فوج کو الیکشن میں نہیں آنا چاہیے، فوج کو الیکشن میں نہیں آنا چاہیے، پی ڈی ایم تنقید کرتی تھی، یہ ان کا حق تھا۔ گو کہ یہ 11 جماعتوں کی اتحاد پی ٹی آئی کے خلاف لڑے، پی ٹی آئی اکیلی لڑی، تاہم 3 پہ مسلم لیگ نون کامیاب ہو گئی، 1 پہ آزاد امیدوار کامیاب ہو گیا اور وہاں بھی پی ٹی آئی نہیں کامیاب ہو سکی۔ ناظرین، قابل تکلیف بات یہ ہے کہ سیاست کبھی عبادت ہوا کرتی تھی، کبھی خدمت ہوا کرتی تھی،
لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے الیکشن میں حصہ لیتے تھے، کامیاب ہوتے تھے، پھر لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ بدقسمتی دیکھے ہمارے کچھ سیاستدانوں کے غیر ذمہ دارانہ بیان، نفرت انگیز بیانات کی وجہ سے یہ الیکشن جو ایک فیسٹیول تھا وہ دشمنیوں میں بدل گیا۔ عبادت ہوتی تھی، خدمت ہوتی تھی، اس کے بجائے اب سیاست دشمنی، الزامات در الزامات، کرپشن اور دھاندلی اور قتل و غارت تک پہنچ گئی۔ خدمت اور عبادت قتل و غارت اور دھاندلی کا ہو گیا۔ اب یہ حالات ہیں۔ الیکشن کا پہلے طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جیتنے والا ہارنے والے کو گلے لگاتا تھا، ہارنے والا جیتنے والے کو ہار پہناتا تھا، لیکن نفرتوں کے، چند لیڈروں کے گندے رویے کی وجہ سے سیاست کو جنگ، سیاست کو لڑائی، سیاست کو جھگڑا کہ اسلحے کے زور پر ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے، اس نے عوام کو ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنا کے کھڑا کر دیا، جو پاکستان کی سیاست کے نام پر داغ اور جمہوریت کے لیے بھی خطرہ بن چکا ہے۔ سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا کہ اختلاف رائے کی بجائے نفرت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، بندوق کے سر پہ ووٹ لینا یا ووٹ ڈالنا یا سرکاری وسائل استعمال کرنا، اس سے سیاست کے مستقبل کو خطرہ ہے اور عوام کا سیاست پہ اعتبار اٹھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج جو سب سے دلچسپ اور جڑا تکلیف دہ بات ڈسکے میں ہوئی، جہاں 2 لوگ مارے گئے، پی ٹی آئی مسلم لیگ پہ الزام لگا رہی ہے، مسلم لیگ پی ٹی آئی پہ لگا رہی ہے، لیکن 8 لوگوں کو گولیاں لگی، 8 لوگوں کو گولیاں لگی۔ مریم نواز صاحبہ نے، مسلم لیگ نون کی وائس پریزیڈنٹ نے، ایک ویڈیو وائرل کی کہ پی ٹی آئی کے لوگ بیلٹ پیپر چوری کر کے لے جا رہے ہیں۔ اسی ویڈیو کو کچھ دیر بعد فردوس عاشق امان صاحبہ نے کر دیا اور الزام لگایا کہ یہ نون لیگ کے لوگ تھے اور بیلٹ چوری کر کے لے جا رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر صبح سے الزامات کی انتہا کر رہے ہیں۔ آج ڈسکا میدان جنگ بنا رہا۔ یہ سیاسی الیکشن جو آپس میں بھائی چارے کا تھا، لوگ ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے تھے، چائے پینے تھے، لیکن آج گولیوں کی آواز اور نفرت انگیز تقریروں نے الیکشن کو میدان جنگ بنا دیا، اور یہ الیکشن جو دنگل تھا، ایک کھیل تھا، اب دشمنی میں بدل گیا ہے۔ ناظرین، مجھے حیرت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو حقائق کیوں نہیں پہنچائے جا رہے۔ ان کے چند لوگ جو گندے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ اچھے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں وزیر اعظم کے ساتھ اچھے لوگ بھی، انہیں حقائق کیوں نہیں پہنچا رہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی، 22 دفعہ بجلی کی قیمت میں اضافہ، پٹرول کی 15 دن کی قیمت میں بعد اضافہ، روزمرہ کی اشیاء میں عام آدمی قوت خرید سے دور ہو جانے کے بعد ان کے لیے الیکشن جیتنا اب آسان نہ ہوگا۔ گو کہ ساری مہنگائی کے ذمہ دار ہم وزیر اعظم عمران خان کو نہیں ٹھہراتے، ماضی میں بھی اسی طرح قرضے لیے گئے اور تباہ کیا گیا، لیکن کاش وزیر اعظم چند خوش آمدیوں کی بجائے عوام کی پلس لینے کے لیے حقائق جانتے کہ مہنگائی کی بوجھ تلے یہ عوام جتنی دب چکی ہے، بے روزگاری، کرپشن کی وجہ سے عوام تنگ آ چکی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتی ہے یا نہیں جیتی، یہ 11 جماعتوں کا اتحاد تھا جو صرف پی ٹی آئی اکیلے ان کے ساتھ ہوئی، پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام اور دیگر ساری جماعتیں جو پی ڈی ایم کی تھی۔ لیکن سوچنے والی یہ بات ہے ناظرین کہ اب فوج کے بغیر یہ الیکشن ہوا جس پہ 2 لوگ مارے گئے، 8 لوگوں کو گولیاں لگی۔ اگر جنرل الیکشن، یہ ضمنی الیکشن ہے، یاد رہے ضمنی الیکشن ہے، جو میں نتائج بتا رہا ہوں 4 سیٹوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری اعلان کے مطابق 3 سیٹیں مسلم لیگ نون کامیاب ہو گئی، 1 پہ آزاد ہو گیا۔ نوشیرہ میں مسلم لیگ نون کے اختیار علی کامیاب ہوئے، اور جبکہ ناظرین سیالکوٹ ڈسکا میں حلقہ 75 میں نوشین زار صاحب کی صاحبزادی کامیاب ہوئی۔ اسی طرح ناظرین کہا جا رہا ہے کہ حلقہ 51 میں بیگم طلت شوکت جو نون لیگ سے وابستہ تھی، وہ اس وقت کامیابی کے جشن منا رہے ہیں اور نمائش شریف جا رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے دلچسپ مقابلہ تھا پی کے 63 نوشہرہ میں، جہاں مسلم لیگ نون کے ہو گئے پرویز خٹک کے بھائی جو وزیر قانون ہیں اور بھتیجے، انہوں نے پرویز خٹک کی مخالفت کی، اور جب مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہو گیا تو پرویز خٹک کے بھائی جو وزیر ہے وہاں کے کے پی کے میں، ان کے گھر اور بھتیجوں نے جشن منایا پرویز خٹک کی سزا۔ یہ وہی پرویز خٹک ہے ناظرین جس نے کہا تھا، جنہوں نے فرمایا تھا کہ میں جس کے ساتھ ہوتا ہوں وہی جیت جاتا ہوں، میں جب چاہے عمران خان کی حکومت گرا دوں گا، عمران خان کی حکومت میرے بغیر ایک دن نہیں چل سکتی، میں جس کے ساتھ ہوتا ہوں وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج پرویز خٹک کے لیے لمحہ فکریہ ہے
کہ ان کے نیچے کی سیٹ پی پی کی وہ ہار گیا۔ اب انہیں اپنی سیاست پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ اپنی قیادت کو نعرے لگا کے عمران خان کی حکومت گرانے والے، اس کی وجہ سے جیتنے والے، آج اپنے حلقے کی سیٹ اپنے بھائی اور نون لیگ کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں۔ ناظرین، ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں بیلٹ پیپر تھے، اس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے مطابق وہ پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ چوری کر رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے مطابق مسلم لیگ نون۔ یہ الزامات اور شکست کی حوصلہ نہ رکھنے کی نفرت ہمیں آگ میں جلا رہی ہے۔ اگر اب حکومت نہ سمجھی اور پی ڈی ایم نہ سمجھی، پی ڈی ایم نے آج اعلان کیا ہے کہ آج کی کامیابی پی ٹی آئی کے قبر پہ آخری کیل ہے، اور ہم جو مارچ کریں گے عمران خان کی حکومت نہیں رہے گی، جبکہ عمران خان نے آج بھی بہت جگہ کا یہی کہا کہ سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت ہو رہی ہے اور میرے مخالفین اربوں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں۔ ناظرین، میرا صرف یہ مقصد ہے کہ کیا عمران خان اب یہ سوچیں گے کہ لوگوں کے لیے مہنگائی بے روزگاری کا کم کریں، اور الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے گجرانوالہ رینج میں وزیر آباد اور ڈسکے میں نہایت شکایات آئی ہیں۔ الیکشن کمیشن جانبدار نظر آیا، انتظامیہ اور پولیس جانبدار نظر آئی، سارا دن گولیاں چلتی رہی لیکن کوئی ایک ملزم نہیں پکڑا گیا۔ ناظرین، سیاست کو نفرت کے بدلنے والے جمہوریت کے دشمن ہیں۔ سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتی ہیں، نفرت انگیز بیانات کرتی ہیں، الیکشن نہیں جنگ ہے، ہم چھین لیں گے، بندوق کے زور پر اپنا ووٹ کریں گے۔ ووٹ کی پرچی کی جگہ جب بندوق اور اس کی گولی لے لے تو انسان کامیاب یا جیتتا یا ہارتا نہیں، مر جاتا ہے۔ تو الیکشن موت کا نام نہیں تھا، الیکشن جیت کا تھا۔ یہ گندے پیسے کی سیاست نے، یہ گندے منشیات فروشوں کے پیسے کی سیاست، کچھ لوگ جو کرتے ہیں، یہ منشیات فروشی، جوئے کی قبضے کے پیسے نے سیاست کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ اب ساری جماعتوں کا امتحان ہے کہ وہ مل کے اس گندگی کے ڈھیر کو ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آخری اطلاعات کے مطابق 4 میں سے 3 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت گئی۔ 75 جو ایک میدان جنگ بنا رہا سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آخری اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ کی نشین جیت گئی ہے، تاہم اس کے ابھی چند پولنگ سٹیشن آنے باقی ہیں۔ ابھی تک کی لیڈ مسلم لیگ نون کی نشین صاحبہ کے پاس ہے، اور اسد ملی جو ماضی میں بھی ہارتا رہا، عمران خان کو مس گائیڈ کر کے ایسے شخص کو ٹکٹ دیا گیا جس کی علاقے میں کوئی ورتھ نہیں تھی، تاہم اس موقع پر عثمان ڈار نے خاصا مقابلہ کیا، اور مسلم لیگ نون کی لیڈر مریم نواز نوشہرہ، وزیر آباد اور ڈسکے میں بھی تقریریں کرتی رہی، اور اس الیکشن میں خاصی متحرک مریم اورنگزیب نظر آئی جنہوں نے پی ٹی آئی کا خاصا مقابلہ کیا۔ ناظرین، ہم توقع کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہوں گے اس میں عوام یا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو دشمن اور ایک دوسرے کو قتل و غارت کے غدار یا ایک دوسرے کو قتل کرنے کی، گرفتار کرنے کی دھمکیوں دینے کی بجائے ووٹ کی پرچی سے اپنی رائے کا اظہار کرائیں گے عوام سے، اور جو کامیاب ہوگا اس کو ہارنے والا ہار پہنائے گا اور کامیاب ہونے والا اسے گلے لگائے گا، ورنہ یاد رکھیں یہ الیکشن خانہ جنگی میں بدل جائے گا۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی نے الیکشن کے نتائج سے زیادہ اس کی وجوہات بنائیں کہ ہماری حکومت، ہمارے سیاستدان کس طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بات کسی کو ناگوار گزرے تو اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن جمہوریت ہی حسن ہے، اس حسن کو داغدار مت کریں گندگی سے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔